الحمد لله رب العالمين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على أبي عبد الله الحسين المذبوح القتيل الأتشان الذي حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا وسيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو غم حسین میں بڑھائے اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے خون کا بدلہ حسین کے ولی اور وارث اور بیٹے امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو کے لیں گے۔ 1442 ہجرہ 10th of محرم عاشورے کا دن، وہ وقت آ گیا جب فاطمہ کا گھرانہ اجڑنے تو جا رہا ہے، لیکن یہ فاطمہ ہی کی تربیت اور دعائیں تھیں کہ میرا سارا گھرانہ قربان ہو جائے، میرے بابا کا دین بچ جائے۔ یقیناً امام حسین امام معصوم ہیں اور امام معصوم کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حسین کے لشکر میں باقی جتنے بھی افراد بنی ہاشم کے گھرانے کے، وہ براہ راست شہزادی کونین کی تربیت کا نتیجہ ہیں، اور جتنے بھی اصحاب امام ہیں وہ بالواسطہ طریقے پر۔ عاشورے کا یہ دن ہمیں پہلا پیغام تو یہ دیتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یاد رکھو کہ اسلام سب سے بلند ہے اور اسلام سے بلند کوئی چیز نہیں، یعنی ہر مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو کبھی قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلام کے لیے آدمی اپنا مال قربان کرے، اپنا وطن قربان کرے، اپنی جان قربان کرے،
اپنی اولاد قربان کرے، اپنی عزت قربان کرے۔ اسلام اپنے ہر چاہنے والے سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب کبھی دین کو ضرورت پڑے تو ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے۔ $2 پر ایمان بیچنے والے ایک ایک اسکارف اور ایک ایک حجاب کی خاطر اسلام کو پھینک دینے والیاں، اپنے تھوڑے سے لطف و تفریح کی خاطر حکم خدا کو پس پش ڈالنے والے، آ کے میدان کربلا میں دیکھیں اسلام کتنا قیمتی، کتنی قربانیاں اس دین کی خاطر دی جا رہی، کتنے مصائب برداشت کیے جا رہے ہیں۔ کائنات کی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اتنی بڑی اور عظیم قربانی کسی نے نہیں دی جو حسین نے دی۔ ہم اور آپ آج 1442 ہجرہ کا یہ عاشورہ کورونا وائرس کے سبب جس انداز سے منا رہے ہیں، ہمارا دل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ آقا حسین، مولا حسین، ہم نے آپ کی عزا کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے آپ کا غم اس انداز سے نہیں منایا جو ہمارے لیے لازم تھا، لیکن آقا آپ ہماری مجبوریاں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات اس وقت سوگ کے عالم میں ہے اور حسین کا ماتم کر رہی، اور یہ سارا سوگ اور یہ ساری عزا اور سارا ماتم ایک طرف ہے۔ آج حسین کا سب سے بڑا ماتمی تو حسین کا اپنا بیٹا ہمارا زمانے کا امام ہے۔ دیکھیے ہماری قوم میں کبھی کبھار ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جنہیں یا تو عزاداری پر اعتراض ہوتا ہے یا عزاداری کی جو فارم ہمارے یہاں رائج ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی حرام کام نہ ہو، اگر کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، جس طرح سے جس کا دل چاہے وہ عزاداری کرے۔ کربلا کا ایک واقعہ میں نے بہت ہی قابل بھروسہ علماء سے سنا کہ ایک ایسے ہی عالم تھے جو خاص طور پر اس انداز سے ماتمی جلوسوں میں، وہ جلوس جو آپ نے انڈیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ دیکھے، گزشتہ سالوں سے آپ حضرات عاشورے کے موقع پہ کربلا جاتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں، اس کے انداز سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ حسین کے مصائب پڑھ لو، گھر میں بیٹھ کے حسین پہ رو لو، یہ کافی۔ اور ایک دن وہ کربلا میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ماتمی جلوس سامنے سے گزر رہا، بے اختیار وہ اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے ماتمی جلوس میں گئے۔ ایک بہت مشہور عالم نہیں لیکن ایک بڑے عالم، ننگے سر اور دونوں ہاتھوں سے ایک بار اس طرح یا حسین کا ماتم شروع کر دیا۔ ان کے شاگرد حیران ہو گئے، ماتم ختم کر کے آئے تو کہا یہ آپ کی کیا حالت ہوئی؟ جواب دیا کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کو ابھی اسی ماتمی جلوس میں اسی طرح سے ماتم کرتے دیکھا۔ امام کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، اور امام اسی طرح اپنی سینے پہ ہاتھ مار کے اپنے دادا حسین کو یاد کر کے ماتم کر رہے ہیں۔ روایت ہمارے یہاں خود رسول خدا کی بھی ہے نا کہ عاشور کا دن 10 محرم سے پہر کا وقت تقریباً یہی ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد ام سلمہ نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ ننگے سر ہیں، آستینے بلند ہیں، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ عجب گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج 50 سال بعد میں نے آپ کی زیارت کی ہے، اور اس حالت میں یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس حالت میں؟ جواب دیا کہ اے ام سلمہ،
میں اس وقت کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور ایسے وقت میں کربلا کے میدان سے چلا کہ میرے بیٹے حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ آج رسول اللہ ننگے سر، آج ائمہ معصومین کا گریبان چاک، آج حسین کی ماں فاطمہ زہرا اس عالم میں اپنے لال کا ماتم کر رہی۔ قیامت ہے، قیامت آج کا دن، مگر یہ ساری قربانیاں حسین نے نہ تخت کے لیے دی ہیں، نہ تاج کے لیے دی ہیں، نہ حکومت کے لیے دی ہیں، نہ پاور کے لیے دی ہیں، نہ کسی کرسی کے لیے دی، نہ ہی مجبوری میں دی۔ کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی اچانک دشمن کے درمیان اس طرح پھنس جائے کہ اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہو۔ حسین نے جو قربانی دی، جو جہاد کیا، حسین کے علم میں ہر بات تھی۔ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دوں گا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کیونکہ حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین۔ آج مجھے لا الہ الا اللہ کو بچانا۔ دوپہر کی اس مجلس میں کسی بیان کا موقع نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قیامت کا وقت ہے، فاطمہ کا گھر اجڑنے جا رہا۔ تو شہزادی کونین سے دریافت کرے کہ شہزادی اس وقت آپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی۔ کوئی نانا رسول خدا سے جا کے پوچھے، جسے سینے پہ پالا تھا، اس وقت وہ حسین میدان کربلا میں جلتی ریتی پہ پڑا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کی کیا کیفیت؟ اور مجھے تو یقین ہے کامل کہ ہم لوگ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں جمع ہو کر اس وقت ذکر امام کر رہے ہیں، لیکن اصلی مجلس تو ساتویں آسمان پر برپا ہوگی۔ پروردگار عالم خود مصائب حسین بیان کر رہا ہوگا، ملائکہ گریہ بھی کر رہے ہوں گے، اور شاید تھوڑے سے اپنے ایک سوال کا جواب بھی پا رہے ہیں کہ جب یہ پوچھا تھا خدا بندہ تو اس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کے فتنہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ اگر اس لیے یہ زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا کہ حسین جیسا قربانی دینے والا آئے گا، فرشتے بھی حیران ہوں گے، فرشتے بھی دنگ ہوں گے، فرشتے بھی پریشان ہوں گے۔ ایسی بھی کوئی قربانی دیتا ہے، اور کتنا عجیب دن ہے یہ عاشور کا دن۔ ہائے میرا مولا، یہ ایک دن بھی حسین نے مانگ کے لیا۔ تھوڑا سا میں کل بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم کہتے اسی طرح ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک طرح سے ایک موقع اور دیا ظالموں کو کہ ابھی بھی اپنی جنت حاصل کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ آگ میں گر رہے ہو ابھی بھی سنبھل سکتے ہو، اور ہر سنبھلا کہ نہ سنبھلا۔ 3 دن کا میرا بھوکا اور پیاسا امام، عاشور کی فجر سے لے کے عاشور کی سہ پہر آ گئی، سارا دن حسین کا ایک ہی کام رہا۔ مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا، حسین اس کا جہاد دیکھتا ہے، اور وہ ایک بار گھوڑے سے زمین پہ گرتا، میرا آقا جاتا ہے لاشوں کو اٹھا کے لاتا۔ کربلا میں ایک زیارت وہ بھی تھی جو اب نہیں رہی، توڑنا پڑا اسے۔ کچھ صدام نے زیارتیں توڑی، کچھ ایکسٹینشن کی وجہ سے توڑی گئی، لیکن ایک زیارت وہ بھی تھی، وہ مکان یا اصل میں وہ خیمہ تھا جس میں میرا آقا ایک ایک لاشے کو لا کے رکھ رہا تھا۔ یہ بھوکا امام، یہ پیاسا امام، یہ 60 سال کی عمر کا ضعیف امام، اصحاب کے لاشے پر حسین پہنچے۔ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے۔ ایک ایک شہید حسین کو آواز دیتا ہے، میرا آقا جاتا ہے اس کے سرانے، لاشے کو اٹھا کے لایا جاتا۔ اس کے بعد جوانان بنی ہاشم کی باری آئی، جن کا تذکرہ پرسے والی زیارت میں ہے، جو اس مجلس کے بعد کسی وقت پڑھی جاتی۔ اولاد جعفر طیار کے لاشے، اولاد عقیل کے لاشے، حسن مجتبیٰ کی اولاد کے لاشے،
اپنے بابا علی کی اولاد یعنی اپنے بھائیوں کے لاشیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی، عباس کا لاشا، اصغر کا لاشا، اکبر کا لاشا، اصغر کا لاشا، عباس کے لاشے پہ بھی سرہانے میرا آقا پہنچتا، عادل خدا کا عادل نمائندہ۔ پہلی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سخی نہیں ہے، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ ذرا دیکھیے میدان کربلا میں وہی حسین ہے جو علی اکبر کے لاشے پہ پہنچتا، وہی حسین ایک حبشی غلام جون کے لاشے پہ پہنچتا۔ جس وقت جون گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے اور میرا آقا جون کے سرہانے گیا تو جلتی ریتی پہ بیٹھ گیا، جون کا سر اپنی گود میں لیا، اور جون کا ایک جملہ تھا، جب جون نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی تھی تو کہا تھا کہ مولا میں بہت بڑی جسارت کر رہا ہوں۔ الفاظ کا مفہوم کچھ یہ تھا، نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ مولا آپ پر تو جان دینے کے لیے اور آپ کے نام پہ خون دینے کے لیے اکبر جیسا ہاشمی شہزادہ ہونا چاہیے، حبیب ابن مظاہر جیسا بنی اسد کا سردار ہونا چاہیے، میں ایک حبشی غلام، حسب و نسب کا پتہ نہیں، میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، مولا میں اور اتنی بڑی جسارت کروں، لیکن مولا برداشت بھی نہیں ہو رہا، اجازت دیجیے۔ جب حسین جون کے سرہانے آ جاتے، آج عاشور کا دن ہے، سارے لاشیں، اور گود میں سر لیا تو ایک جملہ کہا کہ اللہم بیض وجہہ واشمم ریہ، اے خدا اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے، اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ میدان کربلا میں جب بنی اسد کے لوگ لاشیں دفن کرنے آئے، جو مصائب انشاءاللہ میں 2 دن کے بعد پڑھوں گا سوئم کی مجلس میں، تو میدان کربلا جون کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حسین کے نام پہ قربانی دے کے تو دیکھو، یہ اصحاب امام جن کے قبروں کی زیارت کے لیے جب خود امام معصوم آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واصفیاءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو اے اصحاب امام۔ عادل خدا کا عادل نمائندہ اکبر کے لاشے پہ جانے والا غلام حبشی جون کے لاشے پہ بھی آ رہا، لیکن ایک وہ وقت آ گیا کہ اب حسین اکیلے رہ گئے، اب حسین تنہا رہ گئے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ بھائی اور بہنوں کی اولاد ہے، نہ صحاب ہیں، نہ بچپنے کے دوست ہیں۔ میرا مولا ایک مرتبہ قریبی ٹیلے پہ گیا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی پوری دنیا میں، بھری دنیا میں جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری اعانت کے لیے آئے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی جو حرم رسول سے آ کے دفاع کرے، دشمن کو بھگائے؟ حسین نے یہ آواز ایک بار نہیں 3 بار بلند کی تھی۔ پہلی بار حسین نے حل من ناصر ینصرنا اس وقت کہا تھا جب عباس بھی مارے گئے تھے، اکبر بھی مارے گئے تھے، اور اس وقت یہ آواز کو سن کے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ اصغر کی شہادت کے بعد حسین پھر ٹیلے پہ آئے، اور ایک مرتبہ پھر حسین نے یہ آواز بلند کی۔ اب یہ آواز کو سن کر ایک بار اپنے بستر سے میرا بیمار امام سجاد کھڑا ہوا اور تلوار کو عصا بناتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور حسین نے کہا زینب سجاد کو روک لو۔ اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ آواز بلند کی تو کہیں سے جواب تو نہ آیا، لیکن میدان کربلا کی جلتی ریتی پر پڑے ہوئے اصحاب کے لاشیں تڑپنے لگے،
शहजादों के लाशें तड़पने लगे। ये लाशें तड़प तड़प के गोया जबान हाल से कह रहे थे, मौला आपकी बेकसी पे हम निसार, हम तो फिर आपकी मदद के लिए आने को तैयार हैं, लेकिन क्या करें, मौत ने हमें मजबूर कर दिया। तीसरा इस्तिगासा बुलंद करने के बाद हुसैन एक मर्तबा टीले से उतरे और खेमागाह की जानिब तशरीफ लाए, जो आज भी जगह मौजूद है। हुसैन, पहला मौका है पूरे करबला के वाक़े में। 28 रजब को मदीने से निकले हैं, आज आशूर का दिन आ गया। हुसैन ने जो कदम उठाया है, ज़ैनब को बराबर से शरीक किया है, तभी ज़ैनब का लक़ब है शरीकतुल हुसैन। लेकिन आज पहला मौका है और आखिरी। हुसैन खेमे में दाखिल हुए, फिज़्ज़ा को बुलाया और कहा कि फिज़्ज़ा जरा वहां चली जाओ जहां सामान रखा हुआ, और संदूक खोल के मेरा वो पुराना कुर्ता निकाल के लाना। फिज़्ज़ा चली, हुसैन ने रोक लिया, कहा लेकिन फिज़्ज़ा एक बात का ख्याल करना, ये लिबास छुपा के लाना, कहीं ज़ैनब की निगाह न पड़ जाए। फिज़्ज़ा गई, सामान वाले खेमे में से हुसैन का पुराना कुर्ता निकाला, छुपा के ला रही। ज़ैनब की निगाह पड़ गई एक मर्तबा का, अम्मा फिज़्ज़ा ये इस तरह से इतने छुपा के क्या चीज ले जा रही, और फिज़्ज़ा क्या करें, आका मना कर चुके हैं, खामोश है। ज़ैनब को तो मालूम है ना, ज़ैनब घबरा गई और घबराहट बढ़ गई। दोबारा पूछा, जब तीसरी बार भी ज़ैनब के सवाल का जवाब फिज़्ज़ा ने न दिया, तो ज़ैनब ने तड़प के कहा, फिज़्ज़ा तुम्हें मेरी मां फातिमा ज़हरा का वास्ता इतना बता दो, क्या लेके जा रही। करबला का मैदान, फातिमा ज़हरा का वास्ता फिज़्ज़ा भी बर्दाश्त न कर सकी। कहा, शहजादी आप इतना क्यों घबरा रही हैं, देखिए ये मैं अपने आका का पुराना लिबास लेके जा रही। ज़ैनब की निगाह उस पुराने कुर्ते में पड़ी। कहा, फिज़्ज़ा ये क्यों कह रही हो कि मेरे भाई का लिबास लेके जा रही हो, ये कहो मेरे भाई का कफन लेके जा रही हो, कफन। फिज़्ज़ा तड़प के कहती है, शहजादी आपने क्या कह दिया। कहा, फिज़्ज़ा क्या मैं ये कुर्ता न पहचानूंगी, शहर मदीना था, मेरा बचपना था, मेरी माँ हुजरे में ये कुर्ता सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा था, माँ आप ये कुर्ता सीते हुए रो क्यों रही हैं। माँ ने कहा था, ज़ैनब बेटी जब मेरे लाल के गले पर कातिल का खंजर चलेगा, मेरा हुसैन यही कुर्ता पहने हुए होगा। उलमा कहते हैं कि हुसैन ने इतना पुराना कुर्ता, फातिमा की वफात को 50 साल हो गए, 50 साल पुराना कुर्ता इसलिए पहना कि इतना पुराना कुर्ता देखकर जालिम इसे छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ये लिबास न लूटें। लेकिन अल्लाह मेरा मजलूम आका, शहादत के बाद जालिमों ने इस पुराने कुर्ते को भी न छोड़ा और हुसैन के बदन से इसे उतारा। पुराना कुर्ता पहनने के बाद एक बार हुसैन खेमों के दरमियान जो सहन है वहां पे तशरीफ लाए। हुसैन को जैसे ही वहां आते देखा, सारी सैदानियां और बीबियां हुसैन के चारों तरफ जमा हो। हर बीबी हुसैन को देख रही है, दम बखुद है। हमने अपने जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए ताकि हमारा आका महफूज हो जाए, आका बच जाए, लेकिन आका को मख्तल जाना पड़ रहा। और एक बार हुसैन ने अलविदाई सलाम शुरू किया। पहले बहनों को सलाम किया, सलाम अलैकी या ज़ैनब या उम्म कुलसूम। बहन ज़ैनब कुलसूम, 55 बरस का साथ छूट रहा है, भाई का आखिरी सलाम लो। बेटियों को देखा, सलाम अलैकी या फातिमतुल कुबरा, सलाम अलैका या सकीना। बेटी सकीना, बेटी कुबरा, बाप का आखिरी सलाम लो। एक मर्तबा अपनी अज़वाज पे निगाह डाली, अस्सलामु अलैकी या उम्म लैला, अस्सलामु अलैकी या रबाब, ऐ रबाब लैला, तुम्हारा सुहाग गुजरने जा रहा, हुसैन का आखिरी सलाम लो। और फिर हुसैन की निगाह उन बीवियों पर पड़ी
جن کے گھر والے حسین کی مدد کرتے ہوئے مارے گئے، حسین نے ان کو دیکھ کے انہیں بھی سلام کیا، السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور بیٹے میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے۔ اور ان سب کو سلام کرنے کے بعد ایک بار حسین کی نگاہ در خیمہ پر پڑی، ماں کی کنیز فضہ کو کھڑے دیکھا، بے چین ہو کر کہا السلام علیک یا امی فضہ، اے میری ماں فضہ آپ میرا سلام بھی لیجیے، آخری سلام، الوداعی سلام۔ سب کو سلام کر لیا، بہنوں کو سلام، بیویوں کو سلام، بیٹیوں کو سلام، فضہ کو سلام، اصحاب کی بیواؤں کو سلام، شہیدوں کی ماؤں کو سلام۔ کہا زینب اب میں اپنے سجاد سے ملنے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زینب بھی حیران ہو گئی، بھیا دن میں کئی مرتبہ، آج عاشور کا جہاد صبح سے چل رہا، تو کئی بار سجاد سے کے خیمے میں جا چکا، اس وقت مجھے کیوں لے جا رہا؟ کہا بہن اس سے پہلے کی بات الگ تھی، اس وقت کی بات الگ ہے۔ اس وقت میں جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے باپ کو زخمی دیکھ کر جوان بیٹا باپ سے لپٹ جائے، تو کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے۔ مولا بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ زخمی بھی ہو چکے ہیں، لیکن مولا ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر لوں، جب بیٹا باپ سے لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی کو بلایا گیا، اور جب ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی تو یا تو ہمارے ساتھ کے تماچے لگے یا شمر کے کوڑے پڑے۔ ایک بار زینب حسین کے ساتھ سجاد کے خیمے میں گئیں، سجاد کے سرہانے بیٹھی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں میرے مظلوم آقا سجاد کا وہ خیمہ موجود ہے۔ سرہانے بیٹھی، سجاد کے شانے کو ہلایا، سجاد غشی کے عالم میں آنکھیں کھولی۔ پھوپھی اماں اس وقت آپ نے کیوں زحمت کی؟ زینب نے کہا سجاد بیٹا تیرا باپ تجھ سے ملنے آیا۔ یہ جو سنا، ایک مرتبہ گھبرا کے دیکھا سجاد نے، اب بستر سے کھڑے ہو گئے اور ایک سوال یہ کیا، ارے بابا آپ اتنا زخمی ہو کے آ رہے ہیں، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ مولا حسین نے کہا قد قتل سجاد بیٹا تیرا چچا مارا گیا۔ ارے تو میرا جوان بھائی اکبر کہاں گیا؟ اس کے ہوتے ہوئے آپ زخمی بیٹا قد قتل۔ حسین نے کہا میرا اکبر بھی مارا گیا۔ قاسم کہاں گیا؟ حسین نے کہا بیٹا سجاد قد قتل، قاسم بھی مارے گئے۔ سجاد اونو محمد کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہاں حسین نے یہ نہیں کہا کہ مارے گئے، وہاں صرف یہ کہا سجاد بس یہ سمجھ لو مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جس طرح میرا مظلوم آقا سجاد سوال کر رہا تھا، حسین کو ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اونو محمد کے بعد کہیں اصغر کا نام لے لیں تو کیسے بتائیں کہ سجاد بیٹا تیرا بھائی اصغر بھی مارا گیا۔ گھبرا کے سجاد نے کہا تو بابا ان زخموں کے ساتھ اور آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کہا سجاد میں تو اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ جب تو پلٹ کے مدینے جائے گا اور میرا کوئی شیعہ تم سے ملنے آئے، دیکھیے حسین نے بہنوں کو سلام کیا، کب؟ آج عاشور کی سے پہر قیامت کی گھڑی میں وہ سمجھ میں آتا۔ بیٹیوں کو سلام کیا ہے، بیویوں کو سلام کیا ہے، اصحاب کی ماؤں کو سلام کیا ہے، شہیدوں کو سلام کیا، لیکن کتنا خیال رکھا ہے میرے اس مظلوم آقا نے میرا اور آپ کا۔ جب پلٹ کے مدینے جاؤ اور کوئی شیعہ ملنے آئے تو کہنا حسین کے شیعہ، حسین نے آخری سلام تمہیں بھجوایا ہے، حسین کا سلام لو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ان ادنا غلاموں اور کنیزوں کا جواب سلام لیجئے۔ قربان ایسے آقا پر ہزار جانے بھی ہوں تو کم ہیں۔ ایسے وقت میں بھی ہم کو یاد کیا، کچھ آخری وصیتیں کی جن کا تعلق امامت کے سیکریٹ سے تھا، اور باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حسین مقتل کی جانب چلیں۔ زینب
خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں. جیسے ہی حسین پہنچے, زینب نے کہا بھیا ایک زحمت تجھے دینا, اور وہ یہ ہے کہ اپنے گلے پر سے یہ امامے کا کپڑا جس کو تحت الحنک کہتے ہیں یہ تو ہٹا دینا. حسین نے گردن پر سے یہ امامے کا کپڑا تحت الحنک ہٹایا. زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. بس عزاداروں, قیامت کی یہ گھڑی قریب آ گئی ہے جب زینب اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے رہی ہیں. حسین گھبرا کے پوچھتے ہیں زینب بہن یہ بوسہ لینے کا کون سا موقع ہے؟ عجیب جواب دیا, کہا بھیا اس وقت بہن بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی, اس وقت میں اماں فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر رہی. 50 سال پہلے جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تھا زینب کربلا میں فاطمہ اس انداز سے نہیں ہوگی, جب میرا لال آخری رخصت کے لیے آئے تو میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلنے والا. حسین نے سنا, کہا اب زینب تمہیں بھی ایک زحمت دینا اور اپنے شانے پر سے چادر یا رضا تو ہٹانا. حسین نے زینب نے چادر کو ذرا سا ہٹایا. حسین نے جھک کے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. اب زینب کے حیران ہونے کا وقت ہے. بھیا یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ کہا یہ بھائی بہن کے بازو نہیں چوم رہا, یہ بابا کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں. آج سے 20 سال پہلے 41 ہجری میں میرا بابا دنیا سے جا رہا, مجھے بلا کے کہتا ہے کہ حسین آخری رخصت میں میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر زینب کو قیدی بنا کر کبھی بازاروں میں لے جایا جائے گا کبھی درباروں. بھائی نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا, بہن نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا. اور ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے خیمے سے باہر نکلے, مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں. ذوالجناح کو اشارہ کر رہے ہیں, یا وہ 2 محرم کی روایت تھی اور یا آج یہ عاشور کی روایت. ذوالجناح ایک قدم بڑھا اور رک گیا. حسین گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں, آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہے 3 مرتبہ, اور ذوالجناح آگے بڑھ ہی نہیں رہا. حسین نے جھک کے کہا کہ اے ذوالجناح یا مرتجل, مجھے پتا ہے کہ تو بہت تھک چکا, مگر یہ آج میں تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں. ذرا سوچی میدان کربلا میں سب سے زیادہ کون تھکا, یا میرا آقا حسین یا ذوالجناح؟ صبح سے جب بھی حسین مقتل میں گئے ہیں ذوالجناح پر بیٹھ کر گئے. ذوالجناح حسین کو لے کر گیا, ذوالجناح حسین کو لے کے آیا. ہر لاشے پہ حسین جاتے ہیں, لاشا لے کے آتے ہیں, ہر آواز سن کر کے یا آقا ادرکنی, یا ابتا ادرکنی, یا اماں ادرکنی, آقا مدد کو آؤ, بابا مدد کو آؤ, چچا مدد کو آؤ, ماموں مدد کو آؤ. یہی ذوالجناح پہ حسین جاتے ہیں اور آتے ہیں. اور سب سے زیادہ پیاسے بھی یا حسین ہیں, سب سے آخری شہید ہیں, اور یہ ذوالجناح یہ بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. تو واقعاً ذوالجناح بہت زیادہ تھک گیا. حسین نے کہا یہ آخری زحمت دے رہا ہوں, اور ہم اور آپ تو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اے ذوالجناح, اور یہ آخری زحمت بھی میرا آقا آدھی دے رہا. اس سے پہلے تو حسین کو لے کے جاتا تھا, حسین کو واپس لے کے آتا تھا. اب خالی مقتل میں لے جانا ہے, واپسی میں حسین تجھے زحمت نہیں دیں گے, ذوالجناح تجھے خالی واپس آنا پڑے گا. لیکن جب حسین نے ذوالجناح سے یہ کہا تو ایک عجیب منزل ہے ذوالجناح کی. ایک مرتبہ پہلے تو اس نے چہرہ بلند کیا, ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو, اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا. ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, ارے سکینہ کو یتیم نہ کر. ذوالجناح کرے تو کیا کرے, ایک حکم حسین کا آ رہا ہے کہ مقتل میں لے جا, اور ایک فریاد سکینہ کی ہے کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ذوالجناح کیا کرے, کیا فیصلہ؟ حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو اٹھایا, گود میں لیا, اور ایک مرتبہ کہا سکینہ بیٹی مجھے کیوں روک رہی, مجھے مقتل میں جانے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں.
دیکھ تو کتنی پیاسیاں ہونٹ سوکھ چکے، صبح سے آلاتش آلاتش کہنے والی، صبح سے پانی مانگنے والی ایک بار تڑپ کے کہتی ہے کہ بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے، یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، پانی بھی نہیں آیا، میرا چچا بھی نہیں آیا، بابا میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ آقا حسین کے لیے 30,000 کی یزیدی فوج کی کیا حیثیت، مگر سکینہ کو کس طرح سے راضی کریں، یہ بڑا امتحان ہے۔ اور ادھر باپ کی گود میں سکینہ گئیں، گود کی گرمی ملی، کل کی ساری رات شب عاشور بہت سارے مومنین جاگے ہوں گے، بہت ساری مومنات جاگی ہوں گی، کم از کم کربلا میں تو ہر آدمی جو حسینی کیمپ میں تھا جاگ کے گزار رہا۔ سکینہ بھی ساری رات جاگی، سکینہ بھی سارا دن تھکی، ہر لاشے پہ سکینہ نے ماتم کیا۔ باپ کی گود کی گرمی ملی، ایک بار سکینہ کی آنکھ لگ گئی، اور حسین اب پریشان کھڑے ہیں، سکینہ کو کیسے راضی کریں کہ ایک دم سکینہ نے آنکھیں کھولی، کہا بابا مجھے گود سے اتار دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا، سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا، میرا بھی الوداعی سلام لے لیجئے، خدا حافظ۔ حسین حیران ہو گئے، سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور ابھی مجھے بھیج رہی۔ اب بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی، خواب میں میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا آئی اور کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے مدینے کی گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے فاطمہ نے حسین کو پالا ہے۔ دادی کا حکم آ گیا ہے، جائیے بابا خدا حافظ۔ ارے وہ وقت آ گیا جس کے لیے فاطمہ نے مدینے میں حسین کو کس طرح سے پالا تھا۔ میرا لال، مدینے میں ذرا سی گرمی ہوتی تھی، ایک بار فاطمہ ہوا جھلتی تھی، دھوپ تیز ہوتی تھی، حسین کو چادر کے سائے میں لے لیتی تھی۔ شب عاشور وہ سارے کنکر اور پتھر ہٹائے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ 30,000 کے ظالموں کے سامنے میرا آقا جا رہا ہے تیروں تلواروں کا مقابلہ کرنے، مگر آئے ہیں کربلا میں شہید ہونے، اور عباس و اکبر کی شہادت کے بعد کس کا دل چاہے گا زندہ رہنے کا؟ پھر بھی حسین نے 3 حملے ایسے کیے کہ علامان والحفیظ بتانا تھا کہ اے ظالموں مجھے مجبور نہ سمجھو، میں اس بڑھاپے میں بھی اکیلا اور تنہا کربلا کی جنگ کا نقشہ پلٹ سکتا ہوں۔ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ حسین 60 سال کا بوڑھا ہے، جس کا جوان بیٹا مر جائے ویسے ہی اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، جس کا برابر کا جوان بھائی مر جائے ویسے ہی اس کی کمر ٹوٹ جاتی، یہ کیا جنگ کرے گا؟ لیکن حیدر کرار کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا شیر میں نے پیا ہے، دنیا سے جاتے جاتے جانا تو ہے کیونکہ خدا سے کیا ہوا وعدہ تھا، اپنی طاقت تو دکھا جاؤں۔ ایک بار تلوار ہاتھ میں لے کے حسین نے حملہ کیا، بس ایسا لگا کہ جیسے کوئی شیر اور بکریوں کے غلے کے سامنے آ گیا، 30,000 کی وہ فوج، اور حسین کی تلوار چلی اور ایک مرتبہ اس طرح سے گھبرا کے بھاگی۔ روایت یہ ہے کہ 3 حملے حسین نے کیے، آخری 3 حملے، اور لشکر یزید کے بعض افراد تو اتنا گھبرا کے بھاگے کہ بھاگتے چلے گئے کوفے کے دارالعمارہ تک پہنچ گئے۔ اور ہر بار حملہ کرنے کے بعد حسین کہتے تھے انا ابن رسول اللہ، آ کے دیکھو میرے طاقت میں رسول کا بیٹا ہوں۔ اور کوئی تو جواب دینے والا نہ تھا۔ در خیمہ سے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آتی تھی، مرحبا یا ابن رسول اللہ، کیا کہنا ہے رسول کے بیٹے، تو نے میری ماں کے دودھ کی طاقت ان کو دکھا دی۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا جس کے لیے قرآن نے بہت پہلے سے آواز لگائی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی بارگاہ میں واپسی کی تیاری کر، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے۔ بس حسین آخری وقت آ گیا، حسین کو دنیا سے جانا ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، ماں نے جس محنت و زحمت سے جس مقصد کے لیے پالا ہے وہ مقصد حسین کو حاصل ہو چکا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین تلوار کو روکتے ہیں اور
دشمنوں کا غلبہ بڑھا اور چاروں طرف سے دشمن حملہ کر رہے ہیں، تیر بھی چل رہے ہیں، نیزے بھی مارے جا رہے ہیں، برچھیاں بھی برس رہی ہیں، تلواروں سے بھی حملہ ہو رہا نہیں فوج یزید اپنے ساتھ بوریوں میں پتھر بھی لے کے آئی ہے جو بہت دور ہے، وہ وہیں سے پتھر اٹھا کے حسین پہ مار رہا ہے، لیکن اللہ رے شیر خدا کا شیر زخموں سے چور چور ہیں اور گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، لیکن گھوڑے سے کوئی گرا نہ پایا۔ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے پاس آیا، ہرملہ اب تک میں نے تجھے صرف 2 بار زحمت دی، صبح سے جنگ ہو رہی ہے، صرف 2 بار تجھے بلایا تھا، ایک جب عباس کی مشق چھید کرنا تھا اور ایک جب اصغر کا جہاد روکنا تھا، لیکن اس وقت ان سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے حسین۔ جب تک حسین گھوڑے پر ہے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا، ظالم ہے، دشمن ہے، حسین کی عداوت ان کو کربلا میں لائی ہے، مگر حسین کا ایک جلال ہے، ایک روب ہے، ایک ہیبت ہے، جب تک یہ گھوڑے پر ہیں کوئی حسین کے قریب نہیں جائے گا، کسی طرح سے حسین کو گھوڑے سے گرا دو۔ اور ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے 3 بھال کا تیسرا تیر نکالا اور ایک بار کمان میں رکھ کے یہ تیر پھینکا، اور یہ تیر سیدھا جا کے میرے مظلوم آقا کی پیشانی کی ہڈی کو توڑتے ہوئے سر اقدس میں داخل ہوا۔ میرا مظلوم آقا 3 بھال کا تیسرا تیر حسین کے سر اقدس میں داخل ہو رہا، اور حسین ایک بار ڈگمگا کے گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ پاکستان میں چند سال پہلے تک دہشت گردی کے کئی واقعات ہوتے تھے جلوسوں میں۔ میرے شہر کراچی میں بھی عاشورے کے جلوس میں ایک بار بم کا دھماکہ ہوا۔ جیسے ہی جلوس میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا، مومنین کرام بھاگتے نہیں ہیں، سب دوڑ کے علم کی جانب آتے ہیں کہ عباس کا علم بھی جلوس میں ہوتا، یہ علم کہیں نہ گرنے پائے۔ علم اٹھانے والا ہے، چاروں طرف دہشت گردی کا ماحول ہے، بم کا دھماکہ ہو رہا ہے، لوگ اپنی اولاد کو بھول گئے، باپ نے بیٹوں کے ہاتھ چھوڑ دیے، ننے بچے سب دوڑ کے آتے علم کی جانب کہ علم ڈگمگا رہا ہے، علم ہل رہا ہے، کہیں علم نہ گر جائے۔ اور جہاں ایسے واقعات نہ بھی ہوں، لیکن اگر علم جا رہا ہو، ذرا تیز ہوا چلے، سارے عزادار جلوس والے آتے ہیں علم کو سنبھالنے کے لیے، علم نہ گرنے پائے۔ اے عزاداروں، اے شیعوں، ذرا آؤ، وہ تو علم ہے، یہ میرا آقا حسین گھوڑے سے ڈگمگا کے گر رہا ہے، ارے کوئی ہے حسین کو سہارا دینے والا، ارے کوئی ہے حسین کا بازو تھامنے والا، ہے کوئی حسین کو اس وقت مدد کرنے والا۔ حسین ذوالجناح سے گرے اور ایک جملہ بعض روایتوں میں آ گیا، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا، کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا، تو مولا پھر کہاں تھا؟ حسین ذوالجناح سے گرے، برچھیوں والوں نے برچھیاں بڑھا لی، میرے آقا کا سارا جسم ان برچھیوں پہ معلق ہو گیا، یہ برچھیاں حسین کے بدن سے گزر رہی ہیں، جتنی دیر لگی اتنا دیر حسین کا جسم برچھیوں پہ رہا، یہ ساری برچھیاں حسین کا بدن توڑ کے نکلی، میرا مظلوم آقا زمین کربلا پہ آیا، وہ بے حیا شمر آقا حسین کے سینے پہ آ کے سوار ہوا، ہاتھ میں اس کے خنجر ہے، اور ایک بار وہ بے ادبی کر رہا ہے، اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اب مجھ سے نہیں بیان کیا جا رہا، کس دل کے ساتھ میں بیان کروں، بس اتنی ایک آخری روایت پڑھ دوں۔ زینب کبریٰ خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی اپنے بھائی کا جہاد دیکھ رہی ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ کہہ کے حسین کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن جب تک حسین گھوڑے پہ تھے زینب کو نظر آتے رہے، جب حسین گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر گئے اب زینب کو حسین نظر نہیں آ رہے، چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، حسین نظر نہیں آ رہے۔ زینب گھبرا کے سجاد کے بستر کے قریب آئی، سجاد بیٹا مجھے میرا ماجایا نظر نہیں جا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ میرا ماجایا کس حالت میں ہے؟ اور میرا دل گھبرا رہا ہے کیونکہ زمین کربلا میں زلزلہ آنا شروع ہو چکا ہے، سرخ اور سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو چکی ہیں،
سجاد ذرا جلدی سے بتا دے میرا ماجایا کس حالت میں ہے. کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے در خیمہ تک لے جائیں. یہ سہارا کیوں مانگا؟ اتنے دنوں کا بیمار ہے، جسے دوا تو چھوڑیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا، اب بیمار بھی ہے، بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں. زینب نے سہارا دے کے کھڑا کیا. ذرا بتائیے آج جو اتنا کمزور ہے کہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، چند گھنٹوں کے بعد اسی کے گلے میں توق ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑی ہوگی، اور مہار ناقہ تھام کے اسے پیدل قافلے کے آگے آگے چلنا. ایک بار زینب سہارا دے کے لائیں. زینب تو پردے کے پیچھے ہیں. سجاد نے پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھا مقتل نظر آ رہا. سجاد نے سامنے دیکھا بابا نظر نہ آئے، دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، زمین کو دیکھ رہے ہیں بابا نظر نہ آئے. آسمان پہ نگاہ پڑی اور بے اختیار سجاد نے کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا حسین سجاد کا آخری سلام لیجئے. زینب گھبرا گئی. کہا بیٹا آسمان کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرا بھیا زمین پر ہوگا. کہا کہ دیکھیے پھوپھی اماں، ابھی شمر نے میرے بابا کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پہ بلند کیا ہے. وہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہا اور جبرائیل کی آواز آ رہی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. ہائے حسین کشتہ شد، حسین کشتہ شد. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا،